بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس درس میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی صادر ہو جائے تو ان کی فیلنگز کا بھی خیال رکھا جائے. مراعات شعور المخطئ بعدم تعیینہ. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ عموماً بات کریں، کامنلی آپ بات کریں، ان کی تخصیص اور تعیین نہ کریں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس کو فاعل کو معین نہ کرنا کہ آپ نے یہ غلطی کی، بس آپ عام بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث ہے صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ فنزع عنہ قوم. نبی علیہ السلام نے ایک کام کیا رخصت کے طور پر تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم پوری رات عبادت کریں گے. کچھ نے کہا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غصے میں یہ خطبہ دیا، ما بال اقوام يتنزهون عن شيء اصنعه. وہ لوگ جو اللہ کی تقوا کی وجہ سے کچھ کام ایسے نہیں کرتے کہ ہم بڑے زاہد ہیں جو میں کرتا ہوں. فواللہ انی لأعلمهم باللہ. مجھے اللہ کے بارے میں زیادہ علم ہے، میرے اندر زیادہ خشیت ہے، پیغمبر نے کہا. وفی قصۃ بریرہ، اور بریرہ کی کہانی میں جو لوگوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہم اس کو آزاد کریں گے، ان کے وہ والا ہمارے لیے ہے، تو پیغمبر نے کہا ما بال اقوام یشترطون لیس فی کتاب اللہ. کیوں ایسے شروط یہ لوگ بیان کرتے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے؟ جو کوئی ایسا شرط رکھے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے، اگر کہ وہ 100 شرط کیوں نہ ہو. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مراعات شعور من اقیم علیہ الحق حد والعقوبہ. بعض دفعہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے جیسے زنا، چوری وغیرہ ہے، ان کے اوپر حد قائم کی جاتی ہے تو ان کے احساسات کا بھی خیال، یہ ان کو نہیں کہنا کہ آپ زنا کیا ہے، بس اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے اوپر حد قائم ہو گئی. اس حوالے سے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنت الامہ فتبین زناہا. اگر کوئی لونڈی زنا کرتی ہے یا کوئی عورت زنا کرتی ہے اور ان کے زنا کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے فلیجلدھا ولا یثرب. اس کو آپ کوڑے مارے لیکن ان کو تثریب نہیں کرنا ہے، یعنی تثریب کا یہ مطلب طعنے ان کو نہیں دینا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم. اسی طرح عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے تھے فقال بایعونی. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بیعت کرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے. اور یہ آیات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من صاب من ذلک شیء. جو شخص کوئی زنا کرتا ہے یا شرک کرتا ہے اور اللہ ان کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے کہ ان کو معاف کرے یا ان کو عذاب دے. تو اس وجہ سے اس حدیث میں یہ بات ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو ان کو اگر اللہ پردہ ڈالتے ہیں تو آپ اس پردے کو کشف نہ کریں.